شیطان کے حامیوں کے ساتھ لڑو. اب بتائیں کہ شیطان کے حامی کون ہیں؟ شیطان کون ہے؟ یہ قرآن آیت و نازل نہیں ہو رہا نا. قرآن کو ایک زندہ کتاب ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی کی یہ آیتیں آج کے حالات کے مطابق ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جو آج کے حالات ہیں. اللہ فرماتا ہے شیطان کے نہیں، جو شیطان کا حامی اس کے خلاف لڑو. اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا دوست، اپنا عزیز، اپنا محافظ. سعودیہ نے بھی کیا شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، کویت نے بھی شیطان کو بلا لیا، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. ایسے ہی ہے نا جی. جب ایگریمنٹ کر لیا تو پھر کسی دور میں عراق نے بھی بلا لیا ایران کے خلاف، اس نے بھی ایگریمنٹ کر لیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی مارے گئے. اس نے ایک کو مروا لیا، ایک کو اپنے مسلمان بھائی سے مروا لیا. وہ جب اتنا کمزور ہو گیا اس کی گردن اس نے خود مروڑ لی. ایسے ہی ہوا نا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہے ان کے خلاف لڑو. اب جو شیطان کا دوست ہے، جو فساد کر رہا ہے دنیا کے اندر، جو دنیا میں لوگوں کو بھوک کی افلاق کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. جہاد کرنا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہمارے کہتے کہ ہم لڑ نہیں سکتے. ہم بھائی کون کہتا ہے لڑو؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں لڑو نہیں، بس اپنے وسائل پر گزارا کرو. یہی بڑی بات ہے. ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ والوں کو آپ لڑو نہیں، اپنے پیسے یہودی کے بینک سے نکال لو. بس ہم ان کو کہتے ہیں لڑو نہیں، انڈیا کی فلمیں آنا بند کرا دو. ان کو جو پیسے کما رہے ہو، وہاں کی جو امپورٹ کر رہے ہو اس کو بند کر دو. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. یہی جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں اگر امپورٹڈ چیز نہیں کھاؤں گا کیا مر جاؤں گا؟ کیا میں امپورٹڈ کپڑا نہیں پہنوں گا تو مر جاؤں گا؟ بھائی کپڑا تو آپ نے سطر ڈھانپنے کے لیے پہننا ہے، یہ تو دکھانے کے لیے نہیں پہننا کہ میں نے 60 لاکھ 50 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے جرمنی اور فرانس کا پہنا ہوا ہے. یہ نہیں دکھانا. یہی جہاد ہے. آج جہاد بے شک اگر نہیں آپ کر سکتے، بم کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ اپنے ذہن کے ساتھ ایک ایسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں کہ جس سے کفر کو فائدہ نہ پہنچے، مسلمان کو فائدہ ہو. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جتنے شیطان کے دوست ہیں کم از کم ان سے تعلق قطع کر دیا جائے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا وہی بات جو پہلے میں کر چکا ہوں. پھر یہ کہتے ہیں تعلق قطع کر لیا تو پھر تنہا ہو جائیں گے. آپ پاکستان کی بات کو نہیں سنتا. میرے دور میں پاکستان کی طرف پیچھے لوگ آتے تھے، مجھے اتنا قرضہ مل جاتا تھا، اس کو قرضہ کو نہیں دیتا. یعنی ہم قرضہ لینا بھی کریڈٹ سمجھتے ہیں، مدد لینا بھی کریڈٹ سمجھتے ہیں. جب بھیک مانگنا بھی کریڈٹ بن جائے تو پھر یاد رکھیں قومیں نہیں رہتی، پھر بھکاری بن جاتے ہیں کہ مجھے تو لوگ قرضہ دے دیتے تھے، آپ کو تو قرضہ بھی نہیں دیتے. یعنی یہ کون سا کریڈٹ ہے؟ اور ہماری کیش میں کون سا ایک جناب تمغہ لگا ہوا ہے کہ ہم اس کو بھی اپنے کریڈٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ شیطان کے ساتھیوں کے خلاف جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اس کے خلاف جہاد کیا جائے. اور آگے فرمایا انا کئی شیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو فریب ہے یہ بڑا کمزور ہے. شیطان طاقتور نہیں ہے. یہ تو ہم نے، یہ تو لیڈر نے بتانا ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو لیڈر نے ہمیں دے دی ہے کہ ہم طاقتور ہے، شیطان نہیں ہے. لیکن اگر لیڈر ہی بیٹھ گیا مان کے اور وہ ایگریمنٹ کر کے آ گیا جناب آپ میری حفاظت کریں گے تو میں پاکستان جاتا ہوں، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں نہیں جاتا ہوں. بلکہ پچھلے دنوں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی حفاظت پر معمور غیر ملکی کتیا شہید ہو گئی ہے، مر گئی ہے. ہاں جی، اس پر لکھا ہوا تھا کام کی زیادتی جو ہے اور موسم کی گرمی کتیا کی جان دے. پتہ نہیں وہ کتنے کروڑ کی تھی بیچاری، جو ہمارے وزیر اعظم کے جانے سے پہلے جگہ ڈھونڈتی تھی پھر جاتی تھی. اور وہ کہتا یہ ہے زندگی اور موت، یعنی زبان میں یہ ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پہلے کہتا ہے کتوں کو چھپواؤ، آپ دیکھو سارا چیک کرو تو جناب پھر میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. رب تو کہتا ہے کہ شیطان کمزور. ہمارے ادارے میں گورنر خالد مقبول صاحب جب آئے ایک مرتبہ تو ایک دن 12 گھنٹے پہلے ہی وہ قبضہ ہو گیا ہمارے اسکول پر. ٹھیک ہے جی، ہماری بھی تلاشی اور سارا تلاشی. تو وہ ہم گئے تو وہاں تو پولیس اور فوجی گملوں کے اندر وہ جناب وہ ڈیٹیکٹر مار رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں سارے اسکول کو.
میں نے انہیں کہا اللہ کے بندو ہمارے بچے یہاں ہیں ہم یہاں ہیں, ہمارے بچے یہاں ہیں ہم یہاں ہیں, ہم بھی تو ہیں. اچھا پھر اس بات کو جوڑے جو ہنسی کی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ جب وہ ریفریشمنٹ کا آیا نا وقت تو ڈاکٹر صاحب وہاں ایک موجود تھے, گورنر صاحب, انہوں نے ایک سینڈوچ کھا کر چیک کیا والے کی اس کے اندر پوائزن ہے کہ نہیں ہے, زہر ہے کہ نہیں ہے. تو میں ذرا عادت ہے, میں نے کہا جناب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں, یہ بچوں کے پیرنٹ نے بھی یہی کھانا ہے, ہم نے بھی یہی کھانا ہے, انہوں نے بھی یہی کھانا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے جو سینڈوچ بائٹ لے کے کھایا ہے آپ مرے ہیں نہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسرا ٹھیک ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دوسرا ہو سکتا ہے اس میں ظاہر ہو؟ میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دے, اس نے ملایا تو نہیں ہے جی. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کس چیز کو کس پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا بندہ, ہمارا گورنر, ہمارے بچے, ہمارے پیرنٹس وہاں موجود ہے, تو یہ چیز جو ہوگی تو پھر اللہ پر یقین نہیں ہوگا. اس لیے اللہ جو فرماتا ہے اتنا پہلے شیطان پانا نہیں پا, کہ شیطان جو ہے یہ کمزور ہے, یہ تو تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا. پچھلے درس میں عرض کر چکا, یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. وہ کہے گا انی بری منکم, میں تم سے بری ذمہ, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیطان چھوڑ جائے گا. اور اس آیت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان یا شیطان کا ساتھی دیکھو اس پر حملہ کرو, اس پر کیا کرو, حملہ کر دو. اور ساتھ کی آیت پڑھا کرتے تھے انا کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے. شیطان مسلمان پر غالب نہیں آ سکتا, مسلمان ہی مرواتا ہے مسلمان کو. کون مرواتا ہے؟ اب میں پھر ایک مثال لے دوں. سلطان ٹیپو بہادر آدمی تھا جی, بہادر تھا نا, بہادر آدمی تھا. اس کی فوج بہادر تھی, لڑ رہی تھی. کتنے بندوں نے اس کو زوال کا شکار کیا, زیادہ نہیں یا کم نہیں؟ ایک بندہ, میر صابر, میر جعفر, میر صادق, میر جعفر, یہ دو نام آتے ہیں. انہوں نے اس کو اس کی فتح کو شکست میں بدل دیا. کیسے بھائی؟ سپاہی بہادر, لیڈر بہادر کیا انہوں نے کیا, دو کام انہوں نے کیے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. جب عین حملہ ہونے لگا انہوں نے خزانے کے دروازے کھول دیے, تنخواہیں لے لو. کیا لے لو؟ فوجی تنخواہیں لینے چلے گئے. مسلمان کی کمزوری ہے, کیا ہے کمزوری؟ لعنت دے دے ایسی تنخواہ پر, لیکن کمزوری ہے انسان کی, یاد رکھیں. ایک کام یہ کیا, جب کچھ ادھر چلے گیا دوسرا انہوں نے دروازہ کھول دیا. اب دروازہ کھولنے کے لیے تو ایک بندے چاہیے نا. جب انہوں نے گلے کا دروازہ کھول دیا دوسری فوج ایسر ہو گئی, مروا دیا. یاد رکھیں لیڈر کو بھی مرواتے چند ایک لوگ ہی ہیں, اپنا بہادر کو بھی مرواتے چند ایک لوگ ہی ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی اس دن کے ساتھ دوستی نہ کرو, تمہیں مروا دیتے ہیں. تمہیں ہمیشہ دوستی اس کے ساتھ کرو جو بہادر ہے. تو اس لیے شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, شیطان صرف انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گیٹ ٹوگیدر کر کے یونٹی اتحاد کے ساتھ اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو ان شیطان سے لوگوں سے صاف کرنا ہے. تو اللہ رب العزت جب ہماری نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ساتھی ہوتا ہے, ہمارا مددگار ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنی مدد کو بھیج دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ابھی ہم نے آپ کی مدد کی ہے مومنین کو بھیج کر. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, حضرت علی, عثمان غنی جیسے مخلص صحابہ تمہیں دیے ہیں. اس لیے حضور فرماتے ہیں میں سب سے افضل ہوں اور مجھے اللہ نے سب سے افضل صحابہ دیے ہیں, اور ان صحابہ میں سے اللہ نے مجھے وزیر بھی دیے ہیں, مجھے داماد بھی دیے ہیں, اور مجھے سدر بھی دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ وزیر بھی دیے ہیں, داماد بھی دیے ہیں, اور سدر بھی دیے ہیں. آج ہم ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کا فریب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اندر ایک مسلمانی کی کرن پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جب وہ پیدا ہو جائے گی پھر یاد رکھیں یہ نمازیں بھی قبول ہو جائے گی, پھر یہ ہماری زکات, صدقات, حج, یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. اگر ہم ظلم کو دیکھتے رہیں گے تو پھر اس میں شامل ہو جائیں گے, پھر اس ظلم میں ہم بھی ظالمین میں شامل ہو جائیں گے, اور پھر اللہ اس گناہ کی پاداش میں
سزا دینے میں جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو عمل